بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ففتھ کلاس۔ آج اردو اے کے لیکچر میں ہم سبق کوئل کی چالاکی کی پڑھائی کریں گے اور کتاب کا کام کریں گے۔ آپ نے پورا لیکچر دھیان سے سننا ہے اور مشکل الفاظ کے معنی آپ نے بھی اپنی کتاب میں لکھنے ہیں، اور 2 سے 3 مرتبہ آپ بھی سبق کو پڑھیں تاکہ آپ کو صحیح طرح سمجھ آ سکے۔ اب ہم اپنی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ بہار کے موسم میں سب پرندے اپنے گھر بنانے کی فکر کرتے ہیں۔ وہ بڑی محنت سے تنکے اور گھاس پھوس جمع کرتے ہیں اور گھونسلہ بناتے ہیں۔ پھر مادہ اس میں انڈے دیتی ہے۔ جب انڈوں میں سے بچے نکل آتے ہیں تو ماں باپ انہیں کھلاتے پلاتے اور اڑنے کے قابل بناتے ہیں، مگر کوئل نہ کبھی گھونسلہ بناتی ہے اور نہ بچے پالتی ہے، مگر بڑی ہوشیاری سے کووں کو دھوکہ دیتی ہے، خود باغوں میں اڑتی پھرتی ہے اور خوبصورت آواز میں گانا گاتی ہے، کو گانے کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کا بھی خیال رکھتی ہے کہ کوے اپنا گھونسلہ کہاں بنا رہے ہیں۔ کوا اپنا گھونسلہ مکمل کرتا ہے تو کوی اس میں انڈے دیتی ہے۔ کوئل پتوں میں چھپ کر کووں کو دیکھتی رہتی ہے۔ وہ استاق میں ہوتی ہے، یعنی گھات میں ہونا کسی چیز کی، یا انتظار میں ہونا کہ کسی دن کووں کا گھونسلہ خالی ہو تو وہ اپنا کام دکھائے۔ آخر جس دن اسے گھونسلہ خالی مل جاتا ہے تو وہ فوراً اس میں آ بیٹھتی ہے۔ پہلے کوی کے انڈے توڑ کر کھاتی ہے، پھر بہت ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے چھلکے اٹھا کر باہر پھینک دیتی ہے تاکہ کووں کو اس کی شرارت کا علم نہ ہو۔ اس کے بعد وہ خود انڈے دیتی ہے اور انہیں گھونسلے میں چھوڑ کر چپکے سے یعنی خاموشی سے اڑ جاتی ہے۔ چونکہ کوئل کے انڈے بھی کووں کے انڈوں سے ملتی جلتی شکل کے اور اس طرح سیاہی مائل رنگت کے ہوتے ہیں، اس لیے چالاک کوے بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں اور حقیقت یعنی سچ یا اصلیت سے بے خبر رہتے ہیں۔ انڈے تبدیل ہو چکے ہیں۔ اس طرح کوئل اپنے انڈوں کی حفاظت کا کام کووں کے سپرد کرتی ہے اور خود اس ذمہ داری سے آزاد گانے گاتی گھومتی پھرتی ہے۔ انڈوں میں سے بچے نکل آتے ہیں تب بھی کوئل کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ کوے بہت جاں فشانی یعنی محنت سے بچوں کو پالتے پوستے ہیں اور انہیں اپنے بچے سمجھتے ہیں، اس لیے ان کی حفاظت اور نگہداشت کا مطلب ہوتا ہے حفاظت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ کسر یعنی کمی۔ ابتدا یعنی شروع میں پرندوں کے بچوں کے جسم پر نہ تو پر ہوتے ہیں نہ ہی ان کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، لیکن جب ان کے پر نکلتے ہیں تو وہ بھی سیاہ یعنی کالے رنگ کے ہوتے ہیں۔ اس لیے پر نکلنے پر بھی بچوں کی حقیقت کا بھید یعنی راز نہیں کھلتا اور بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ اڑنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ قابل ہونا، لائق ہو جانا۔ کوئل بچوں کی خبر گیری یعنی خبر رکھنا اکثر کسی قریبی درخت کے پتوں میں چھپ کر بیٹھی رہتی ہے، یعنی ان کی دیکھ بھال کرتی ہے لیکن دور سے، اور اپنی آواز سناتی رہتی ہے۔ بچوں کی اصلیت کا راز آخر اس دن کھلتا ہے جب وہ کوئل کی طرح کو بولنے لگتے ہیں۔ تب کوے سمجھ جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ زبردست دھوکہ ہوا ہے۔ وہ غصے میں بچوں کو مارتے ہیں اور گھونسلے سے باہر نکال دیتے ہیں۔ کوئل اس موقع کے لیے پہلے سے تیار ہوتی ہے۔ وہ نزدیک ہی کہیں پتوں میں چھپی رہتی ہے۔ بچوں کو مار پڑتی ہے تو جھٹ آ پہنچتی ہے۔ جھٹ یعنی جلدی سے بچوں کو ساتھ لیتی ہے اور انہیں اڑا کر لے جاتی ہے۔ کوے کافی دور تک ان کا پیچھا کرتے ہیں اور انہیں مارنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر کوئل اور بچے بہت تیزی سے اڑتے ہوئے جلد ہی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ اوجھل ہونا یعنی غائب ہو جانا۔
اب بیٹا ہم کتاب کا کام کریں گے صفحہ نمبر 41 پر. دیکھیے سوال ہے نون غنہ کی آواز والے الفاظ لکھیے. جیسے کہ نیچے لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں تنکے، پھینک، آنکھیں. اس کے اندر آپ کو نون غنہ کی آواز سنائی دے رہی ہے اور نظر بھی آ رہا ہے. اس طرح آگے ہم مزید الفاظ بنائیں گے. گھونسلے، پتوں، انڈوں، گھاس پھوس، بچوں. آپ نے بھی اسی طرح یہ الفاظ اپنی کتاب میں لکھنے ہیں. اگلا سوال ہے ہمارا درست نام لکھیے. یعنی ہم نے بتانا ہے کہ جیسے چڑیا، چوہے اور گھوڑے اور شیر کا جو گھر ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. چڑیا کا گھر کو کہتے ہیں گھونسلہ، چوہے کا گھر ہے بل، گھوڑے کا گھر ہے استبل، شیر کا گھر ہے غار. اب ہم صفحہ نمبر 42 یعنی پیج نمبر 42 پر آئیں گے. پیج نمبر 42 پر دیکھیے لکھا ہے جملے درست کیجیے. آپ اپنی کتاب پر ہی انہیں درست کر لیجیے گا. جو الفاظ غلط ہیں انہیں انڈر لائن کر کے ان کے اوپر ہی صحیح لفظ لکھ دیجیے گا. جیسے کوئل کبھی اپنی گھونسلہ نہیں بناتا ہے. یہ جملہ غلط ہے آپ کا. آپ نے اپنی کو انڈر لائن کرنا ہے، اوپر لکھیں اپنا. بناتا کی جگہ آئے گی بناتی. اب آپ کی لائن اس طرح ہوگی کوئل کبھی اپنا گھونسلہ نہیں بناتی. ٹھیک ہے. نمبر 2 ہے کوا اور کوئل دونوں کالا ہوتے ہیں. یہ غلط ہے، کالا نہیں. آپ اوپر لکھیں گے کالے اور ہے کی جگہ لکھیں گے ہیں. اب آپ کا جملہ درست جو ہوگا وہ یہ ہوگا کوا اور کوئل دونوں کالے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 3 ہے کوئل گانا گاتے گھومتے پھرتی ہے. یہ آپ کا جملہ غلط ہے. آپ نے گاتے کو درست کر کے لکھنا ہے گاتی، گھومتے کو لکھنا ہے گھومتی. یعنی اب آپ کا جملہ اس طرح ہوگا کوئل گانا گاتی گھومتی پھرتی ہے. اس کے بعد جملہ نمبر 4 ہمارا ہے کوئل کا بچے کو کو بولنے لگتا ہے. یہ آپ کا غلط ہے. کا کی جگہ آپ کا آئے گا کے اور لگتا کی جگہ آئے گا لگتے. اور آپ کا درست جملہ اس طرح ہوگا کوئل کے بچے کو بولنے لگتے ہیں. اس کے بعد نمبر 5 ہے بچہ مار پڑتی ہے تو جھٹ آ جاتی ہے کوئل کو. اس کا درست جملہ ہوگا بچوں کو مار پڑتی ہے تو کوئل جھٹ آ جاتی ہے. اگلا سوال ہے ہمارا دی گئی عبارت میں درست جگہ پر حروف ربط لگائیے. یعنی وہ حروف جو ہم جملے کو بامعنی بنانے کے لیے اور دو جملوں کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال کرتے ہیں حروف ربط کہلاتے ہیں. اب دیکھیے ایک بہت پرانا اور بڑا درخت تھا جس پر بہت پرندے رہتے تھے. حریل اور طوطے، بلبل اور فاختائیں، قمریاں اور ننھی چڑیاں سب مل کر رہتے اور ایک دوسرے کے کام آتے. ایک دن طوطے نے بلبل سے کہا یہ درخت بہت پرانا ہو گیا ہے، چلو ہم کسی دوسرے درخت پر گھونسلہ بنا لیں. اب ہے ہمارا صفحہ نمبر 43. اب اس کے اوپر ہم دیکھیں خالی جگہ کریں گے. جملے مکمل کیجیے. کوئل کوے کے گھونسلے میں انڈے دیتی ہے. کوئل پتوں میں چھپ کر اپنے بچوں کی نگرانی کرتی ہے. کوی کوئل کے انڈوں کی حفاظت کرتی ہے. کوئل اور کوا دونوں سیاہی مائل رنگ کے ہوتے ہیں. کوئل کی آواز کانوں کو اچھی لگتی ہے. کوے کی آواز کانوں کو اچھی نہیں لگتی ہے. یہاں ہمارا لیکچر ختم ہو گیا ہے. آپ نے پورا لیکچر دھیان سے سنا ہے اور کروایا گیا کام جو آپ نے اپنی کتاب پر کرنا ہے اسے نیٹ اینڈ کلین لکھیے. والدین سے گزارش ہے کہ وہ اپنی نگرانی میں بچوں کو کام کروائیں اور یاد بھی کروائیں. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اس کے مشقی سوالات جو باقی رہ گئے ہیں وہ کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.